ریلوے جو ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے تقریباً، پی آئی اے کا برا حال ہے، اسٹیل مل جو ہے وہ دیوالی ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ 2-2.5% 3% سے بھی کم ہے۔ ہمارا ٹریک ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی فوزیہ بی بی، جی اگر آپ اس کو واقعی میں مایوپک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایسا ہی لگے گا کہ ملک میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اور یہ سارا کا سارا اگر آپ اخبار کھول کے دیکھیں یا ٹی وی چینلز پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہنگامے جو ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ لاہور میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ لاہور سے لے کے گجرانوالہ یہی وہ روٹ ہے جہاں پر ان کا انفلوئنس ہے، اور وہیں پر سارے کے سارے ہنگامے کروائے جا رہے ہیں، اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ ملک میں افراتفری پائی جاتی ہے، ملک میں کیا کہتے ہیں کیوٹک کنڈیشنز ہیں۔ میں مانتی ہوں پاور کرائسس ہے، لیکن پاور کرائسس پاکستان پیپلز پارٹی کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے پاور کرائسس کہ ہم نے عرصے دراز سے اس شعبے میں انویسٹمنٹ نہیں کی تھی۔ اب کہیں جا کے ان 3.25 سالوں میں ہم نے فوکس ہو کے اس پر کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ تربیلا ڈیم کے بعد اب پہلی دفعہ ایک ڈیم بننے جا رہا ہے۔ ایوری بڈی نوز کہ ڈیم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ڈیم کے معنی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے سالوں کے بعد ایک چیز ہوئی ہے، پلس ہم نے ایک ونڈ کوریڈور کا بھی آغاز کیا ہے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں جس سے آپ الیکٹریسٹی کاسٹ یا لیس کاسٹ پہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی فری آف کاسٹ امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج آپ کو سولر پینل چاہیے، آپ اپنی اس سے منگوا سکتے ہیں، اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو پے اینی ڈیوٹی آن اٹ۔ تو ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اس مسئلے کا ریزولوشن ہو، لیکن آپ یہ یاد رکھیے اس میں جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہے وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے۔ سرکولر ڈیٹ ایک طرف ہے، دوسرا ہمارا پرابلم ہے ہماری انکم نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان جو ہے وہ صرف 2600 ارب روپے ٹوٹل کماتا ہے، جبکہ ہمارے خرچے جو ہیں وہ کوئی 4,000 ارب کی طرف جا رہے ہیں، یعنی 39 بلین روپیز ہمیں چاہیے ان آرڈر ٹو سروائیو۔ یہ جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے، اس کو آپ کیسے ہے نا پورا کریں؟ اور اس کے لیے حکومت نے کوشش کی کہ ایک نیا ٹیکس رجیم انٹروڈیوس کروایا جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیکل جو ایسوسیٹس ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف میں یہی کہوں گی، دوسری طرف دیکھیں نا، آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں یہ ساری باتیں، لیکن آپ دیکھیں ابھی آپ نے حال ہی میں وزارتوں میں اور اضافہ کر دیا ہے، حکمرانوں کے للے تللے جو ہیں وہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ دیکھیے غیر ملکی دورے، اتنی بڑی بڑی موٹرکیٹ، کچھ بھی نہیں ہے جی نہیں کیوں نہیں ہے، اور پھر دیکھیے کہ یہ کیبنٹ کو کوئی چھوٹا کیا موٹر جائے۔ کون سی بڑی ہے؟ دیکھیے سیکیورٹی کے حوالے سے تو چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے عارف صاحب، آپ when you are the most important person of the country then your life is always on stake۔ نہیں، یہاں تو ہر آدمی امپورٹنٹ ہے جی، آپ threat۔ دیکھیں جتنے وزیر ہیں وہ سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ٹریفک بند رہتی ہے ان کے لیے، سارا مسائل رہتے ہیں۔ پھر آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا، جس کی لائف پارلیمنٹ کا آپ ذکر کرتی ہیں، لیکن نہیں، جس کی لائف پارلیمنٹ کی انڈر کوئی بات ہی تھریٹ نہیں ہے وہ مانتے آپ۔ پرابلم میں ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کی بات والی جو ہے اس میں یہ میں سمجھتی ہوں پروپیگنڈا ہے۔ اگر دیکھیں 10 قراردادیں وہاں سے پاس ہوئیں، اور 10 قرارداد میں سے 8 پر عمل درآمد ہوا، 2 پہ نہیں ہوا، تو لوگ ان 2 کا تذکرہ کرتے ہیں، ان 8 کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہمارے اندر اتنی منفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کوئی اچھی بات یا تعمیری بات کو اجاگر نہیں کرتے ہیں، ہم ساری کی ساری اپنی آرگیومنٹ کا پریمس جو ہے وہ منفیت پہ رکھتے ہیں، نیگیٹیوزم پہ کرتے ہیں، اور نیگیٹیوزم کو ہم نے ایک اپنی کموڈٹی بنا لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر قوم کو امید دینی ہے، اگر قوم کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرنا ہے، تو آپ کو یہ منفیت والی سوچ سے نکلنا پڑے گا، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا پڑے گا، ان اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ ابھی سرمد صاحب نے اتنی ساری اچھی باتیں بتائی ہیں، میں نے نہیں کہی ہے۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ جارے صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ نے تو بالکل جو سارے ایشوز گورننس کے ہیں ان کو انہوں نے تو ایک قسم کا ایک سٹیٹ آف ڈینائل والی بات مجھے لگی بالکل،
کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ گلوبل ریسیشن کا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت مسائل ہیں اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, پی ایم ایل این نکال رہی ہے. وہ جو بات کر رہی ہیں ان میں جزوی طور پہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ گلوبل ریسیشن ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو معاملات ہیں یہ پی 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 جو ہے, یہ پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں نا پی 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 کی, کو گورننس کے معاملے میں کوئی طرح امتیاز کبھی بھی نہیں رہا ان کا. انہوں نے ذکر کیا کہ 90s میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ان کے بھائی یہاں پہ تھے, تو ویسے دیکھا جائے تو کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے. پنجاب میں بھی گورننس کا حال ماشاءاللہ جو ہے وہ شاید باقی صوبوں سے شاید بہتر ہو, لیکن آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو یہ بات تو ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ہیلم آف افیئرس پہ ہیں. لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ دنیا میں ریسیشن ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے آمدنی محدود ہوتی جا رہی ہے, اخراجات جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تیسرے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ دور بدل گیا. یہ اب دور ایسا ہے کہ لوگ فوراً ان چیزوں کے بارے میں سراپا احتجاج بن جاتے ہیں. یعنی میڈیا فری ہے, میڈیا پہ آ کے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں کی جو پہلے جو دکھ تھے وہ اتنے آسانی سے اخبارات اور الیکٹرانک پہ نہیں آتے تھے, اب وہ آ جاتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے, پھر ایک چیز پہ جو اس پہ بات ہم نے نہیں کی وہ عدلیہ کا رول ہے کہ عدلیہ آزاد ہے. اب ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ عدلیہ شاید پیچھے پڑی ہوئی ان کے, لیکن آپ دیکھیں تو آزاد جمہوریتوں میں جو کہ زیادہ نہیں ہے دنیا میں, وہاں پہ عدلیہ جو اسی طرح اسرٹو ہوتی ہے. میں نے دیکھا انڈیا میں بھی ایسی ہے. جی بالکل, جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ کوئی پاکستان تک محدود نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عدلیہ کی بھی باتیں جو ہیں کتنی مانی جاتی ہیں اور کتنی نہیں مانی جاتی. بلکہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے جب پارلیمنٹ کے حوالے سے فوزیہ صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا 10 میں سے 8 مانی گئی قراردادیں, 8 چیزیں مانی گئی, 2 نہیں مانی گئی, تو کون سی بات ہے. ساتھ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ ٹیررزم کا ایشو ہے, سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو جو اے پی سی کی قرارداد ہے یا اس سے پہلے جو جوائنٹ سیشن کی قراردادیں تھیں وہ تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہی تھی نا. اب عدلیہ کا جہاں تک بات آتی ہے اس میں وہ سارے ان ایشوز کے اوپر عدلیہ ٹیک اپ کر رہی ہے جہاں پہ کرپشن آ رہی ہے, اسی کو اپوزیشن لے کے چل رہی ہے. جی ہاں, لیکن بعض اوقات اس میں کچھ پی 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 کی جو یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ان کی کوئی اتنی اچھی میڈیا کی جو مینجمنٹ تو نہیں لفظ یوز کروں گا, کوئی اپنی اچھی پکچر جو ہے وہ پیش بھی نہیں کر پاتے وہ, اگر کوئی ہے تو. اور اس معاملے میں ذرا تھوڑے سے نقدی ہیں, لیکن یہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. مثلا ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے, اب کہنے کو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ٹیررزم کا مسئلہ جو ہے وہ پی 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 نے تو شروع نہیں کیا, یہ تو مشرف کے دور سے بلکہ ضیاء الحق کے دور, یعنی فوجی ادوار میں اس کی جو ہے وہ بیج جو ہیں بوئے گئے. لیکن اس کو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جی انہوں نے شروع کیا تھا, حل تو انہوں نے کرنا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری جو بات ہے کہ یہاں پہ ذکر ہوا انسٹیٹیوشنز کا, کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ پیچھے ایک کوئی منصور اعجاز صاحب ہیں, انہوں نے ایک خط لکھ دیا, ایک آرٹیکل لکھ دیا فائنینشل ٹائم میں کہ جی زرداری صاحب نے ایس او ایس بھیجا کہ میری حکومت خطرے میں. اس کی اتنی دیر بعد آج تردید جو ہے آئی ہے فورن آفس سے کہ یعنی آفٹر دا ڈیمیج واز ڈن. تو اس سے اور بعض جو میڈیا کے حصے ہیں انہوں نے اس کو خوب اچھالا. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کا سنگھاسن ڈول رہا تھا تو شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے امریکہ گئے تھے کہ جی ہماری چھٹی ہو رہی ہے, ہمیں بچاؤ. پھر نواز شریف نے جا کے جب گئے تھے وہ کارگل سے ان کو بچانے کے لیے اپنا ہمارے مشرف صاحب کو, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کشمیر کا ایشو بھی ڈال دیں نہیں تو میری چھٹی ہو جائے گی. چھٹی تو ان کی ہو گئی, لیکن اب اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی کہ اس جو پی 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 گورنمنٹ نے نواز شریف کی گورنمنٹ کے برعکس فوج سے اپنے تعلقات کار جو ہیں وہ بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. آپ نوٹس کریں گے کہ فوج کی جو بھی وش لسٹ ہوتی ہے اس کو سویلین گورنمنٹ انکار نہیں کر دی. کیانی صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, انہوں نے دے دی. جی بالکل. پاشا صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, ڈی جی آئی ایس آئی کو 1 سال کی. مطلب اگر اپوزیشن کی کوئی امید ہے کہ فوج آئسولیٹ ہو جائے گی یا علیحدہ ان سے ہو جائے گی, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی پالیسی جو امریکہ کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں زیادہ قریب ہیں, یہ حکومت زیادہ قریب ہے,
اور فوج دور ہو رہی ہے. وہ بھی انہوں نے دور کر دیا کہ جو فوج کی اور سویلین گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ اندر سے شاید کچھ اور ہو لیکن اوپر سے سویلینز اینڈ دی ملٹری آر آن دا سیم پیج. عارف صاحب بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. مختصراً صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو تحریکوں کی اور ریلیوں کی سیاست شروع ہوئی ہے، آپ کو اس کا کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی حکومت چلی جائے گی سینٹ کے الیکشن سے پہلے، کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، یا پہلا مطمئن نظر تو یہ ہے پی ایم ایل این کا کسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن نہ ہونے دے. یارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنی آراء سے آگاہ رکھنے کے لیے لکھیے ہمیں زیر بحث @sama.tv. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سرمد بشیر اور عارف نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.